میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. سب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. وفادار تک پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. سر یہ بجٹ نہیں پیش ہو سکتا، مائک بند ہو چکا ہے. سر اللہ کی طرف سے منظور نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی دے رہے ہیں. مل کے ایوان میں انشاءاللہ اس حکومت کو پورا ان کو ہم ٹپ کریں گے. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. ہم نے کل کا شو جب پریزنٹ کیا تھا، ایئر وہ جب ہوا تھا جبکہ بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن وہ ریکارڈ ہم نے یہ واضح بھی کیا تھا کہ وہ ریکارڈ اس بجٹری سیشن سے پہلے ہوا تھا. لہٰذا ہم نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایکسپینشنری بجٹ ہوگا. وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے الیکٹورل پش کے لیے جو ایک آخرکار ریلیف دے سکتی ہے، ایک آخرکار کام کرتے ہوئے دکھا سکتی ہے لوگوں کو. جن سیکٹرز کو انہوں نے ابھی تک کھینچ کے رکھا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے، ان کے اوپر تھوڑی سی رعایت کر سکتی ہے، وہ سب کرنے کی کوشش ہوگی. لگ بھگ ایسا ہی ہوا. ایک حالات حاضرہ دیکھتے ہوئے اور جو جتنی ہمارے ملک کی معاشی ساکھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جو بہترین طریقے سے جتنے لوگوں کو اور جتنے سیکٹرز کے اوپر ایک وائڈ اسپریڈ ریلیف بیسڈ گیونگ بجٹ دیا جا سکتا تھا، وہ شوکت ترین صاحب کے ذمہ آیا دینا. شوکت ترین صاحب اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہے. ان سے پہلے جتنے پی ٹی آئی کی کوششیں رہی ہیں بجٹ دینے کی، اسد عمر صاحب نے ایک تقریباً بجٹ دیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے 3 مہینے بعد. ان کے بعد ان کی باری جب فارغ ہوئی تو حفیظ شیخ صاحب نے بجٹ دیا تھا، پھر حماد اظہر صاحب نے بجٹ دیا تھا اس کے اگلے سال، اور حماد اظہر صاحب بھی نہ کر سکے. حالانکہ یہ شاید ایک پی ٹی آئی ورکر کا مومنٹ تھا کہ جب اتنی محنت کر لی، آئی ایم ایف کی ساری پالیسیز سنبھال لی، پرانے حکومت کے خسارے جو ہیں پورے کرنے کی کوشش کر لی، بیلٹ جہاں باندھنی تھی باندھ لی، اب اگر تھوڑی سی گنجائش کریٹ کی ہے، چلیں نہیں بھی ہے تو کریٹ کی ہے سب کے اندر تھوڑا بہت فائدہ بانٹنے کی، تو شاید یہ آج فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ شوکت ترین صاحب کے علاوہ اگر کوئی ہوتے تو وہ بھی سب یہی کر پاتے. لیکن بہرحال تاج شوکت ترین صاحب کے سر گیا. ایک براڈلی ریلیف گیونگ اور براڈلی ویلکمڈ بجٹ اناؤنس کیا. تمام تاجر برادریاں اس سے خوش، جس حد تک ہماری تاجر برادریاں خوش ہو سکتی ہیں. تمام سیکٹرز کے اندر یا تو سمپلیفیکیشن ہے ٹیکس کی، یا پھر ٹیکس کی جو بارز ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے. جہاں پہ ڈیوٹی سٹرکچرز کمپلیکیٹڈ ہیں ان کو سمپلیفائی اور اسٹریم لائن کرنے کا وعدہ کیا ہے. ٹیکسٹائلز کے اوپر سے، اسٹیل کے اوپر سے، جتنی بھی مینوفیکچرنگ بیک بون صنعتیں ہیں ان کے اوپر سے ریگولیٹری ڈیوٹی کی ایگزمپشنز اناؤنس کی گئی ہیں. ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کی کمیوں کا اناؤنس کیا گیا ہے. یہ کسٹمز ڈیکلیریشنز کے اندر سمپلیفیکیشن کا وعدہ کیا گیا ہے. سیلز ٹیکس جو ہے وہ کئی چیزوں پر سے اس کے اندر رعایت دی گئی ہے. سیلز ٹیکس کے ریفنڈز کے پروسیس کو سمپلیفائی کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. سیلز ٹیکس کے انسٹنٹ ریٹرنز کا وعدہ کیا گیا ہے. جو فائلرز ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ نہ رکھنے کا انکم ٹیکس میں وعدہ کیا گیا ہے. نان فائلرز کے اوپر کڑی نظر رکھنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ فائلرز کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے سے انکاری رہنے کا اظہار کیا ہے، کی نیت کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ پروپرائٹری ٹیکسیشن کے اوپر سمپلیفیکیشن کا وعدہ ہے. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کی روح تک واپس جانے کا وعدہ ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش اکبر زیدی صاحب نے ایک ایسے وقت کی تھی کہ جب ان کا ساتھ دینے والے کم تھے اور ان کے خلاف ریزسٹنس بہت زیادہ تھی. یہ ریلیف جو ہے اس کے حوالے سے تمام کامنٹری ایکسپرٹس کی یہی ہے کہ جس حد تک کی جا سکتی تھی اس سے زیادہ ہی ہے. سوال صرف یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں،
کیا IMF کی ریسٹرکشنز کے باوجود ہم یہ سب کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ سوال نہیں اٹھ رہا کہ اس سے زیادہ کیا جا سکتا تھا, صرف اپوزیشن سے اٹھ رہا ہے, اور یہ وہی روایتی سوال ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. یہ 2 دہائیوں سے اٹھتا آ رہا ہے. جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنے حریف کو, جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو یہ عوام دشمن ہے, یہ غریب کو غریب تر کر رہا ہے. اس بیسک سطحی اور عمومی تنقیدی جائزے سے نوازتے ہیں جو بھی بجٹ آتا ہے. اس طرح یہ بھی بجٹ نوازا گیا ہے شوکت ترین صاحب نے, لیکن پریزنٹ کیا کیا اس کی جھلکیاں ہمارے پروڈیوسرز نے جمع کی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا. تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا. تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. تجویز ہے 12 ودہولڈنگ ٹیکس شکوں کو ختم کر دیا جائے. انہیں ودہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں. بینکنگ ٹرانزیکشن, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, مارجن فائنینسنگ, ایئر ٹریول سروسز, ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن. کیپٹل گین ٹیکس اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں. ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا. ٹیکس چوری کو ایک جرمانہ ایکٹ صبر ہوگی. امیروں کو کہا جائے گا وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں. طاقتور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا. ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے. اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم 6 سے 7% گروتھ یقینی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ سب وعدوں کی بنیاد اس بات پہ رکھی ہے کہ 25% سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہم بڑھائیں گے. یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ ہمیشہ ہی FBR کے لیے جو سیٹ کیے جاتے ہیں, FBR اس سے کہیں کم پوائنٹ پہ لینڈ کرتا ہے. جو تنقید کر رہے ہیں نمبرز اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نمبر میٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو وعدے ہیں ان کے اندر بھی کٹوتی ہوگی. لیکن ابھی جس حال میں یہ وعدے کیے گئے ہیں, انڈسٹریز کو جس طرح کی رعایتیں اور جس طرح کی سمپلیفیکیشن کا وعدہ کیا گیا ہے, نو نیو ٹیکسز کا جو وعدہ ہے, انکم ٹیکس آلریڈی جو لوگ دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالنے کا وعدہ ہے, بہت ساری چیزوں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا جو وعدہ ہے. ٹیکس بیس بڑھانے کے علاوہ ایک تو یہ سب کچھ پورا نہیں ہو سکے گا. لہٰذا جو یہ کوششیں رہی ہیں تمام تاجر اتحادوں کے خلاف جو کہ روایتی طور پہ ٹیکس اوائڈنس کرتے ہیں, اور پھر ٹیکس اوائڈنس کے خلاف اگر آپ آگے بڑھیں تو فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں جوائن کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں یا وہ سول نافرمانی کی دھمکی دے دیتے ہیں, ان کے خلاف اب حکومت کو اور زور سے جانا ہوگا. بہرحال جتنے بھی ٹیکس پیئنگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر انکلوڈڈ لوگ ہیں اور جو ان کے چیمبرز آف کامرس انہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبریاں ہی ہیں, انہوں نے اس کو سراہا ہی ہے. اس کے علاوہ ماڈرنائزیشن آف دا ٹیکس سسٹم کے بہت وعدے ہیں. اب یہ ایکٹ جب فائنلائز ہوتا ہے تو حتمی کیا شکل لے گا اس کی آبویسلی اس کا ایک تنقیدی جائزہ جو ہے وہ اکراس دی ایکسپرٹ اسٹیشنز آپ دیکھیں گے. کیپٹل مارکیٹس کے اندر جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کے اندر کٹوتی کی گئی ہے. جو پراپرٹی ہولڈنگ اور سیلنگ کے ٹیکسیشن ہے اس کے اندر کمی کی گئی ہے. اس سب کچھ کے اوپر جو تنقیدی جائزہ ہماری اپوزیشن نے لیا ہے وہ کس طرح لیا ہے اور کس معیار کا لیا ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے. پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب. سب نے دیکھا, اب سب نے سنا جس طریقے سے یہ بجٹ پریزنٹ کیا گیا, جو باتیں نیا فائنانس منسٹر صاحب نے ملک اور قوم کے سامنے رکھے تھے, میرا خیال اور میرے خیال میں جو بھی سن رہے تھے ان کا بھی یہی خیال ہوگا کہ یہ کسی اور ملک کا بجٹ اور کسی اور ملک کی معیشت کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کے اور سیاسی جماعتیں کے اختلاف ہوں گے وہ اپنی جگہ, ہم نے مل کے اس بجٹ کا مقابلہ کرنا ہے, اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنا ہے. اور جیسے میں نے آپ سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے اس بجٹ کے خلاف جو ووٹ ہے, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی دے رہے ہیں کہ استعمال کرے اور اس حکومت کے خلاف استعمال. یہ ہم سب ساتھ دیں گے. لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں, ایک عمومی ان کا جائزہ ہے, کسی اور ملک کا بجٹ ہو شاید, کوئی واضح طور پہ کسی بھی ایک پرٹیکولر چیز کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بعد میں 10% تنخواہوں کے اندر اضافے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ دیتے. یہ پیپلز پارٹی کی ایک روایتی لائن ہے. کس طرح دیتے, کیسے دیتے, وہ پھر ایک الگ ملک کا بجٹ اگر ہے تو پھر گنجائش کہاں ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن جن کے اندر اندھا اعتماد ہے بلاول صاحب کو, اور وہ شہباز شریف صاحب ہیں, اسی لیے ہے, اگر مریم نواز صاحبہ ہوتی تو نہیں ہوتا. ان کی کیا رائے ہے آپ ذرا دیکھیں. طے کیا ہے جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں, انشاءاللہ ہم مل کے ہم ٹف ٹائم دیں گے.
इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्ज फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे कि मुल्क में गरीब मर रहा हो, उसको एक वक्त की रोटी ना मिले और ये कहें जनाब कि इकॉनमी इम्प्रूव कर रही है। जिस मुल्क के अंदर गुर्बत और बेरोज़गारी का बेपनाह एक समंदर हो, वही कह रहे हैं कि इकॉनमी इम्प्रूव कर रही है। किस तरह हो सकता है? लोड शेडिंग को देखें कि आज बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और लोग बेहोश हो रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह हम मिल के ईवान में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे और इस हुकूमत को बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। आप नोट कीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ये नहीं कह रहे कि हम इनको बजट नहीं पास करने देंगे, वो कह रहे हैं हम इनको टफ टाइम देंगे इस बजट को पास करने में। ये हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन साहब की शायद उनका मतलब ये है कि वो पास नहीं करने देंगे, लेकिन उनकी मज़ाहमत भी इस हद तक है कि हम टफ टाइम देंगे इन्हें, पास नहीं करने देंगे। अगर कह देते तो ऐसा तो नहीं है कि वो फिर पास नहीं करने देते। मामलात वैसे भी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अब पीटीआई के ऐसे सेटल हो गए हैं कि तरीन साहब की खिलाफ एफआईए ने स्टेटमेंट दे दी है कि हम इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, जिसके बाद तरीन साहब ने अपनी और उनके साहबजादे ने अपनी बेल एप्लीकेशंस वापस ले ली हैं और एक कोर्ट रिकॉर्ड पे बात आ गई है कि वफाकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब कह रही है नहीं, हमें इनकी अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये बजट पास होने के भी चांसेस जो हैं वो तज्जिए से ये लगता है कि अब हो जाएंगे, क्योंकि वो जो 40 गुस्सा लोग थे वो तरीन साहब की वजह से ही गुस्सा थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब टफ टाइम देने का वादा कर रहे हैं और किस बेसिस पे टफ टाइम दे रहे हैं, अब उनके जो ब्राइटेस्ट लाइट्स हैं वो उनकी क्या राय है, उनके लिए सबसे जो बड़ी कमजोरियां हैं इस बजट में वो क्या है? शायद खाकान अब्बासी साहब। ये बजट झूठ का बजट है, इसमें सिर्फ एक सच है, वो 3000 रुपए का सूद है, 3000 अरब रुपए का सूद है, जो हमारे दिफा से डबल है। दिफा की रकम जो है 2018 के बजट से कंपेयर कर लें उससे कम है। मुल्क कैसे चले? मुल्क, ये मुझे सवाल समझ नहीं आया। दिफा का बजट अगर कम हुआ है उनकी नज़र में तो इसमें बुराई क्यों है? और अगर सूद इतना ज़्यादा है तो फिर सूद उनके ज़माने में लिया हुआ ही एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वापसी के लिए सूद ज़्यादा है। लिहाजा हम सबको पता है मुल्क बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उसके दिफा का खर्चा भी बहुत है और उसके सूद के अखराजात उससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये कोई सारे कर्जे पीटीआई ने तो नहीं लिए हैं, लिहाजा ये कहना तो बड़ा आसान है अब्बासी साहब के लिए कि ये मुल्क कैसे चलेगा। ये सवाल लेकिन पिछले 10 साल से पूछा जा रहा है और जब इसाक डार साहब इस हुकूमत को डारोनॉमिक्स के तहत चला रहे थे, डॉलर को एक मसनूई कदर पर रख के और एक यॉर्निंग करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करके, तो भी यही सवाल किए जा रहे थे भाई ये मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि जब आखिरकार व्हेन इट्स टाइम टू पे द पाइपर तो आप फिर लोन्स लेंगे। अब वही लोन्स लिए हैं, वही लोन्स की सूद की अदायगी है, वही बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरह से दिफाई खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल यही है मुल्क कैसे चलेगा, लेकिन जिस बेहतरीन तरीके से चल सकता है इस गुंजाइश के अंदर वो चल रहा है या नहीं, आप उस पर तनकीद करें। ये उमूमी जायजे जो हैं ये तो फिर मतलब होते रहेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी जायजा लिया। बहुत ही बड़ी बात है, टैक्स नहीं लगा रहे, तो जो 3 साल टैक्सों से कमर तोड़ी और फिर भी रेवेन्यू 2018 जितना नहीं हुआ, जो पिछले साल टारगेट था वो भी इस साल मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये अब टैक्स मतलब किसको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम सब जानती है, आवाम को आप इन नंबर्स के फ्रेब और फ्रॉड के साथ बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये भी एक बगैर किसी स्पेसिफिसिटी के एक तनकीदी जायज़ा है। एक वादा है, अगर पूरा नहीं करते तो उनको ज़रूर पकड़िएगा, लेकिन वो वादा किस तरह कमज़ोर है वो हाईलाइट या तो कर देते या फिर मान लें कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो बजट पेश किया है उसको हम बाद में जाके देखेंगे कि कर पाएंगे या नहीं। सईद गनी साहब ने भी तनकीद की। ये समझता हूँ कि इस बजट में जो ऐलानात किए हैं हम देखेंगे कि वो कितने पूरे होते हैं, लेकिन अब पिछले 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है पीटीआई का, माशाल्लाह हर साल एक नया वजीर बजट देता है। 4 बजट आए इनके मेरा ख्याल है, नून लीग ने दिया, उसके बाद फिर उन्होंने दिया था, एक असद उमर, हफीज शेख, हमाद अजहर और शौकत तरीन, अगला पता नहीं कौन होगा। और आपको याद है हमाद अजहर को जब लगाया था तो शायद मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने पूछा था तो मैंने कहा लगता है ये 2-4 महीने में फारिग हो जाएगा, लेकिन 2-4 महीने भी लगे, बेचारा 2-3 दिन में फारिग हो गया था। ये भी कोई तनकीद नहीं है कि देखो चौथा वजीर आ गया, जबकि सईद गनी साहब ने कम से कम इस बजट को बुरा नहीं कहा। इस क्लिप में उन्होंने कहा कि ठीक है देखेंगे अगर ये करते हैं या नहीं, और ये जायज़ तनकीद है कि अगर नहीं कर पाए तो ज़रूर फिर हम इस बात को उठाएंगे कि ये क्या वादे किए थे।
لیکن یہ تو اٹس نائدر ہیئر نار دیئر کہ ان کا یہ چوتھا وزیر ہے تو ہے. اب یہ شوکت ترین صاحب کو یہ گنجائش ملی کہ وہ یہ والا بجٹ پیش کر سکے, جبکہ اس سے پرانے جو بہت زیادہ مشکل بجٹس تھے جو IMF کی زیادہ اسٹرکٹر کنڈیشننگ کے اندر آئے گئے تھے, اس کے اندر سمپلی یہ گنجائش نہیں تھی. ورنہ ہر حکومت ہر سال چاہتی کہ وہ اسی طرح کی اسپیس کریٹ کرے انڈسٹریز کے لیے, انویسٹرز کے لیے, اسی طرح کی اپنی الیکٹوریٹ کو خوش کرنے کی اسپیس کریٹ کرے. PSDP اوپر گیا ہے, پروونسز کو جو اماؤنٹس جائیں گی وہ اوپر گئی ہیں, ایکسپینڈیچر جو اس طرح انڈرٹیک کیا جائے گا, نان ٹیکس ریونیوز کا کلیمز اوپر گئے ہیں. ایک کوشش ہے اس حکومت کی طرف سے کہ وہ اس بجٹ کے اسٹرینتھ اور پش کے ساتھ وہ ایک الیکشن ایئر کی طرف جائیں گے. وہی صاحب دیکھیں, میرے خیال سے کیپٹلسٹک بجٹ ہے, ریگنومکس اور ٹرکل ڈاؤن پہ ریلائنٹ ہے. کچھ انڈسٹریز کو ریلیف ضرور دی گئی ہے, اور وہاں سے پھر کیا پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے, اور اگر تو پروڈکشن بڑھتی ہے تو وہاں سے ریونیو زیادہ جنریٹ ہو اور پھر عوام کو سپینڈنگ سے فائدہ ہو, یا پھر پروڈکشن بڑھنے سے امپلائمنٹ بڑھے اور لہٰذا سیلری کلاس کو فائدہ ہو. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو اپنی جگہ ہے, ورنہ جو انفلیشن اور جو یوٹیلیٹیز کی پرائسز کے حوالے سے بات ہے وہ جو ہے سیلری کلاس کو اسی طرح پنچ کرتی رہے گی لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلیب اگر دیکھیں سیلری کلاس کا تو اس کو نہیں بڑھایا گیا ہے. تو ان ریئل ٹرمز آلدو ٹیکس ریٹ نہیں چینج کیا سیلری کلاس کے لیے, مزید ٹیکسز نہیں لگائے, لیکن ٹیکس برڈن ان ریئل ٹرم سیلری کلاس پہ بڑھایا گیا ہے. اور سیلری کلاس جو ہے وہ بیشتر عوام ہے, آپ کا کسان بھی سیلریڈ میں آ جاتا ہے, آپ کا عام جو اربن مڈل لوور مڈل کلاسز ہیں, یہ سارے جو وہ لوگ ہیں ان کے لیے میرا نہیں خیال کوئی مجھے خاطر خواہ ڈائریکٹ ریلیف نظر آئی ہے. یہ اگین میں ضرور کہوں گا کہ اگر ٹرکل ڈاؤن ہو کے آ جاتی ہے ریلیف کہ ریونیو بڑھ جائے, اسپینڈنگ بڑھ جائے, جابز بڑھ جائیں ان دا لانگ رن, تو وہ شاید جو ہے وہ ایک ریلیف کا باعث بنے. لیکن اگین میرے خیال سے کہ اس میں جو بیشتر چیزیں مجھے نظر آئی ہیں, اور آپ نے زیادہ اس کو شاید گہرے جو ہے نظر دی ہے اس کو, مجھے نہیں نظر آیا جعفری صاحب کہ کس طرح سے, ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ کنسٹیٹوئنسیز میں آئی تھنک وہ 900 ملین کچھ ہے, لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ جہاں تک ٹیکسیشن کی بات ہے, ٹیکسیشن میں اتنا ریلیف اگر دیا گیا ہے انڈسٹری کو تو سیلری کلاس کو کیوں نہیں دیا گیا کوئی بھی ریلیف, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے سیلری کلاس, جو فارمل سیلری کلاس ہوتی ہے اس میں ایگریرین انکم نہیں آتی, اس میں انفارمل سیکٹر نہیں آتا. انفارمل سیکٹر کو بہت زیادہ بریکس دی گئی ہیں اس طرح کہ وہ جو لوئسٹ بار تھا اس کو بڑھا کے 10 فولڈ بڑھا دیا ہے. فارمنگ کے اندر جو ان پٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کو لائٹن کیا ہے, جس حد تک آیا جا سکتا تھا. یہ ساری انپوٹس اور را مٹیریل جو ہے انڈسٹریلسٹ اور لینڈ لارڈ کی ریلیف ہے, اور یہ جہاں تک کسان کی اور سیلری کلاس کی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں, اور ان کے لیے ریلیف آپ مجھے بتائیں کدھر ہے, انلیس کے لیے ٹرکل ڈاؤن کر کے ان کو ملے, جو کہ ملتی کبھی نہیں ہے. جس طرح آپ ایئر لائنز کا دیکھ لیں کہ ٹکٹ کی پرائس کم ہونی چاہیے, بٹ کیا ایئر لائنز پاس آن کریں گے اس کو, یہ بہت, اور جہاں تک گاڑیوں کی بات کریں گے جی, وہ جو ٹیکسیشن ہے گاڑیوں کلاس ٹکٹ پہ, اکانومی کلاس ٹکٹ پہ, وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہے, ایک بہت کمپیٹیٹو سٹرکچر ہے. آلریڈی گاڑیوں کی نئے نرخ جو ہیں وہ اعلان ہو گئے ہیں, جو کہ کئی 10,000 روپے کم ہیں. دیکھیں ریلیف جتنی دی جا سکتی تھی اس انوائرمنٹ اور نیشن میں, جی نہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب ٹرکل ڈاؤن پہ ریلائنٹ ہے نا, کہ یہ کوئی ڈائریکٹ ریلیف تو نہیں عوام کو دی گئی. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مد میں ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے جہاں پہ موسٹ نیڈی ہیں ان کے اوپر سپینڈ کیا جائے گا. ہیلتھ کارڈ کے تھرو جو اس حکومت کی رائے میں ٹھیک چیز ہے, سندھ حکومت کی رائے میں ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں آپ پیسہ دے دیں اور وہ نجی ہسپتالوں میں جائیں, لیکن جو حکومت کی رائے ہے کہ نجی ہسپتالوں میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہو, اس کو یونیورسل کرنے کا وعدہ کیا ہے. ایک تو دیکھیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو یو ٹرن کا حساب کتاب ہے, تو یہ جو ساری باتیں کی گئی ہیں, ایک تو اٹ از کمنگ آن دا ہیلز آف دا لاسٹ 3 years, جس میں کہ کافی جو ہے وہ ان ریئل ٹرمز. تو پھر آپ یہی تنقید کر سکتے ہیں نا کہ یہ دیکھنا پڑے گا یہ کریں گے کیسے. آپ اور بھی کوئی تنقید نہیں کر سکتے, جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا ہے, اس سے زیادہ کوئی بھی آپ کسی کو بھی لے آئیں. وہ آپ کی رائے ہے, میں اپنی رائے دے دوں, آپ کی رائے ہے, آپ دے چکے. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے
کہ یہ جو آپ کی ساری جو پچھلے 3 سال میں جی ڈی پی سے لے کے انفلیشن سے لے کے جو سارے نمبرز اور گروتھ جو ہے وہ ساری ہر جگہ سے جس طرح سے سپریس رہی 3 سال میں، اس کے بعد یہ بجٹ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو خوشائن نظر تو آتا ہے آن دا فیس آف اٹ، بٹ کتنا امپلیمنٹ ہوگا اس کی نوید بھی پچھلے 3 سالوں سے اگر لی جائے اور یو ٹرنز اگر دیکھے جائیں تو یہ بجٹ بھی کتنا امپلیمنٹ ہوگا اس پہ بھی جو ہے ابھی تو سوال ہے. اور کیا ان چیزیں ہیں ایسی جس میں یو ٹرن ہو جائے گا؟ دیکھیں بجٹ پہ فوکس ہوتا ہے ملک کا، although سب کو سمجھ نہیں آتا بٹ فوکس ہوتا ہے. اب اس وقت اچھی باتیں کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے، لیکن آگے جا کے کس طرح سے فائنانس بل میں امینڈمنٹس کتنی ہو جاتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. لیکن کیونکہ نہیں پتا تو یہ کرٹیک بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے، although یہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ دیکھا جائے گا یہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کا تجزیہ یہ ہے وحید صاحب کہ اگر یہ اس کو بغیر منی بجٹس کے اور بغیر اپنی بات پہ پیچھے جائے، آئی ایم ایف سے بغیر ڈرے، اگر یہ اس کو پورے سال کے لیے امپلیمنٹ کر پائے، اس شکل میں پاس کر پائے، تو پھر یہ بڑی بات ہے. پچھلے 3 سالوں کے ڈباکل کے بعد on the heels of that this budget looks like at least it's incentivizing manufacturing and certain industries. اینڈ اگر اس کا ٹرکل ڈاؤن کر کے اسپینڈنگ بڑھتی ہے، امپلائمنٹ بڑھتی ہے، سیلریز بڑھتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فائدہ ملے گا لوگوں کو. لیکن کیا یہ کنسسٹنٹلی ہو پائے گا؟ کیونکہ اس میں کنسسٹنسی بھی آپ کو چاہیے کہ کنسسٹنٹلی جو ہے آپ ایک سٹیبلائز کریں اور پھر گرو کریں. کوئی بھی اکانومی جو ہے اس کو پہلے سٹیبلائز کر کے پھر گرو کیا جاتا ہے. تو پہلے یہ کنسسٹنٹلی سٹیبل ہو اکانومی اور پھر گرو کرنا شروع ہو بیکاز آف دیز انسینٹیوز ٹو دی انڈسٹری، تو دین وی ول سی دا ریزلٹس. وی ڈونٹ نو یٹ، بٹ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹ ریلیف اگر کچھ مل سکتی تھی عام عوام کو، سیلری کلاس کو، کسان کو، تو وہ اب ٹرکل ڈاؤن پہ ریلائنٹ ہے. اب وہ آگے لینڈ لارڈ سے یا مل اونر سے یا انڈسٹریلسٹ سے مل جاتی ہے کیونکہ ان کا کام بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا اف ہے، کیونکہ یہ اس ملک میں عام طور پہ ہو نہیں پاتا کہ آگے جا کے پاس آن بھی ہو عام آدمی کو بینیفٹ، جو کہ ایکچولی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انجوائے کرتا ہے، یا لینڈ لارڈ ڈائریکٹلی انجوائے کرتا ہے، مل اونر ڈائریکٹلی انجوائے کرتا ہے. جو لوگ اب دیکھیں را مٹیریلز پہ ڈیفینیٹلی بریک ملی ہے، اب اس سے انڈسٹری جو ہے اس کو ہیلپ جو ملے گی، پروڈکشن اس سے بڑھے گی، ٹیکس زیادہ دیں گے، اس سے اسپینڈنگ کیا بڑھے گی لوگوں پہ، کلیکٹیو گڈس پہ، ڈیولپمنٹ پہ، لہٰذا پیسہ زیادہ ہوگا. ہماری انفلیشن جو ہے، دیکھیں انفلیشن کیا ہے، انفلیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کا خرچہ جو ہے وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہے اور آپ کو جو ہے وہ پیسے پرنٹ کر کے جو ہے وہ اپنی انٹرسٹ ریٹس دینے پڑتے ہیں اپنی بوروئنگ پہ، یا جو بھی آپ کا خرچے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے آپ کو جب پیسہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس سے ہو جاتی ہے انفلیشن. تو یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ جب تک ہم زیادہ پروڈیوس نہیں کریں گے جعفری صاحب، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ کسان، چاہے وہ ایگریکلچرل پروڈیوس ہو، وی ہیو ٹو پروڈیوس مور. تو ٹھیک ہے، اس بجٹ میں پروڈیوس مور کرنے کے حساب سے جو انسینٹیوز ہیں وہ ان کا ٹرکل، وہ اگر کنسسٹنٹلی پالیسی چلتی ہے. بیسیکلی اگر میں اس کا خلاصہ نکالوں، بریک لینی ہے تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو کہا ہے وہ کر دیا تو پھر بڑی بات ہوگی. باقی سارے رائڈرز ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. جی پچھلے 3 سال کو دیکھتے ہوئے اور اگر کر لیا اور وعدے ان کی یو ٹرن. ایٹ ایجنڈا 360 تمام ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پہ شو کی ہم ہائی لائٹ شیئر کریں گے. JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. @HadatV10 ہے صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم نے بات کی پہلی سیگمنٹ میں بجٹ کے حوالے سے جو تمام اعلانات ہوئے ہیں، جو تمام ایک براڈ اسکیل ریلیف کا اعلان ہوا ہے، جائزہ یہ لیا جا رہا ہے اور تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اب وہ بجٹ ہے جس سے PTI اپنی الیکشن ایئر کی پش دکھائے گی، کیونکہ وہ پھر جو اگلا بجٹ آئے گا وہ پھر الیکشن ایئر کے اتنا قریب ہوگا اور الیکشن ایئرنگ کے اتنا قریب ہوگا کہ اس کے اندر شاید اس کے جو ثمرات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ اس وقت تک نہ آئیں جس وقت تک پھر الیکٹریٹ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. لہٰذا اس کے اندر جتنی گنجائش کریٹ کی جا سکتی تھی کی اپوزیشن کی طرف سے. بلاول صاحب متحد ہیں، شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن کے پیچھے، جن کے پیچھے ان کی اپنی پارٹی کتنی متحد ہے، اس کے اوپر ہم 2-3 ہفتے سے سوال کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا وعدہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، وعدہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹف ٹائم دیں گے. پاس ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس حکومت کا بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چند ہفتوں پہلے تک تو بڑی باتیں ہو رہی تھی
جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ درجن بھر MNAs تھے. انہوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا تھا. اس حکومت کی اکثریت جو ہے وہ پوری سے کم ہو گئی تھی, ایک اقلیتی حکومت بننے جا رہی تھی, یعنی بجٹ پاس نہیں ہونے پا رہا تھا. لیکن پھر اس بجٹ کے اعلان سے ایک دن پہلے جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کے بیٹے جب اپنی عبوری ضمانت میں توسیع کرنے کے لیے کورٹ گئے تو وہاں پر وفاقی انویسٹیگیشن ایجنسی نے فرمایا کہ ہمیں ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور ہم ان کو اریسٹ نہیں کریں گے تفتیش کے اندر. جس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے اپنی بیلز کی اپلیکیشنز واپس لیں اور کورٹ کا ریکارڈ یہ بن گیا کہ وفاقی ایجنسی یہ فرما رہی ہے کہ ہم ان کو اریسٹ نہیں کریں گے. اب کیا اسی طرح ہوا ہے, اور کیا یہ پھر وہ جس کو NRO کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر اب یہ بجٹ جو ہے اس کو پش کیا جائے گا, پاس کرنا بھی پر امید ہوں گی حکومت, اور پھر اس کے بعد گیم کھلے گا PTI کے لیے آن دا بیک آف جہانگیر خان ترین صاحب کی سپورٹ. کیا ان میں کوئی یونٹی ہوئی ہے؟ اس سب کچھ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو دعوت دی ہے. ہمارے بہت ریگولر اینالسٹ ہیں, خبریں بھی ان کے پاس بہت ایکسکلوسیو خبریں کرتے ہیں, ہم سما کے لیے ہمارے چینل پہ اس کا پھر تجزیہ کرتے ہیں. بٹ صاحب بہت شکریہ. وحید صاحب, یہ ترین صاحب والا اینگل اگر آپ بٹ صاحب کے پاس لے کے جائیں گے, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ صلح ہوئی ہے وہاں پہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بٹ صاحب کو آپ نے گیسٹ کہہ دیا. آئی تھنک کہ ان کی عزت افزائی کی حد تک تو ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کتنے گیسٹ ہیں. زیادہ تو جو ہے وہ اپنے شو والے ہی لگتے ہیں, ہمیں کو اینکر لگتے ہیں. بہت آمدید بٹ صاحب یہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے سلجھتا نظر آ رہا ہے, اور یہ بجٹ کے قریب ہی جو ہے وہ پیٹ میں درد جو سب کو ہوتا ہے, PMLQ کو لگتا ہے اس دفعہ ذرا زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال سے بجٹ جو ہے اس کے بعد کی جو اب سیاست ہے اس میں یہ کولیشن کے جو لوگ ہیں اور جو ڈسینٹ کرتے ہیں ود ان PTI اور کر رہے تھے کم سے کم, ان سارے لوگوں کو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آگے جو ہے کچھ پلان شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ عدم اعتماد کی سیاست پارلیمان کے اندر کرنے کی کوشش کریں, ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے حکومت کو, ٹف ٹائم دینے کے لیے وغیرہ. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ نمبرز جو ہیں اور کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں, وہ بڑا ضروری ہو جائے گا. تو کس طرح دیکھتے ہیں آگے آنے والی سیاست کو پوسٹ بجٹ؟ بجٹ پاس کروانا ہے اپوزیشن نے. حکومت سے زیادہ اس وقت اپوزیشن کو بجٹ پاس کروانے کی فکر لگی ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کا آپ نے کوٹ کیا, ان کا جو بات تھی, یہ نہ بھی وہ کرتے, سب کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے. وہ حکومت کو چلنے دینا چاہتی ہے, وہ بجٹ کو بالکل پاس کروانا چاہتی ہے, اور انہی کی وجہ سے اس وقت خان صاحب کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 3-4 روز پہلے یعنی ٹیوزڈے کو جو کیبنٹ اجلاس ہوا, ایک تو خصوصی اجلاس ہوا جو کل تھا جس میں بجٹ منظور ہوا, اس سے پہلے اس میں طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کے وہ واحد وزیر ہیں کیبنٹ میں, تو ان سے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے کہا, وزیر اعظم کو شکایت کی کہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں جب بل شل پاس ہوتے ہیں, جو مسلم لیگ کاف کے ارکان ہیں, کوئی تعاون صحیح نہیں ہو رہا, تو یہ کہاں ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں. پرائم منسٹر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ مطالبات نہیں مانے جا رہے. جب یہ کہا تو پھر شاہ محمود قریشی بڑے غصے میں بولے, تو انہوں نے کہا آپ ہر اس موقع پر جب ہمیں ضرورت ہو آپ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں, آپ پھر ایسے ہو گئے. پھر اس حد تک کہہ دیا کہ الیکشن بھی آپ ہماری وجہ سے, ہمارے ووٹوں پہ آپ جیتے ہیں, آپ جیت نہیں سکتے. اتنی سختی ہوئی کہ وہ چیمہ صاحب پھر اٹھ کے کیبنٹ اجلاس سے چلے گئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بجٹ کا موقع ہو اور حکومت جو ہے اپنے اتحادی جن کے 4 بڑے ووٹ ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کریں, کانفیڈنس چیک کریں اس وقت حکومت کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 روز بعد کل وہ صلح بھی ہو گئی ہے, اور مونس لائی جو ہیں وہ اسپیشل گئے ہیں, جا کر اسلام آباد انہوں نے ملاقاتیں کروائیں, وہ صلح ہو گئی, وہ جو ایک تلخی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو کانفیڈنس اس لیے بجٹ تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. جہانگیر ترین گروپ پہلے ہی کہہ چکا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوئی چند روز پہلے خفیہ ملاقات فرمائی تھی ترین صاحب نے,
वहाँ पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि बजट का कोई इशू नहीं है, और उन्होंने भी किससे उनको कहा कि खुफिया मुलाकात ज्यादती करी थी? नहीं होगी। जहांगीर तरीन साहब ने की थी, और जिनसे की थी वो आला सरकारी शख्सियत है, इतना ही काफ़ी है उनके लिए। अच्छा खैर, वो उनसे मुलाकात के बाद वो मुलाकात के बाद हमने उसके समरात देखना शुरू हो गए, वो हर चीज़ ही सीधी हो गई। अच्छा, फिर दूसरी जानिब अब थोड़ा सा बजट तो हो गया, लेकिन एक चीज़ शायद मैं आज शायद बाद में वो बात करना है, लेकिन वो मुझे भूल ना जाए, मैं इससे उसका बहुत रेलेवेंट वो है कि जो वाजिद ज़िया साहब को हटाया गया है जी, वो भी इस मुलाकात और उसके बाद आसानियाँ वो उनका ताल्लुक है, उसकी वजह अच्छा, तो वाजिद ज़िया साहब को जो पुट आउट टू पैस्चर किया है, पुलिस कमीशन में बिठा दिया है, क्योंकि वो ये रिपोर्ट्स बनाने के एक्सपर्ट हैं। पैनामा वाली रिपोर्ट भी उनकी, फिर ये शुगर कमीशन वाली रिपोर्ट भी उनकी, तो उनको हटाया गया है। आप इसमें कड़ी जोड़ रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकात से? जी, वही उधर ही मैं जा रहा हूँ। वो हुआ ये कि ठीक है, वाजिद ज़िया साहब से तो नहीं मुलाकात थी, लेकिन जिससे भी थी उनका वाजिद ज़िया से ज़रूर राब्ता था। और जो 3 ट्रैका कहा जाता है इस वक्त, जो पावरफुल 3 लोग हैं जिनकी वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, वो उन्होंने बड़ी नज़र रखी हुई थी। और वो नज़र फिर इस हद तक हुई कि कुछ बातें वज़ीर आज़म तक पहुंचाई गईं और कहा गया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नरमी चाहते हैं वाजिद ज़िया जहांगीर तरीन के मामले में और शुगर स्कैंडल में, और जो पेशरफ्त नहीं हो रही, आप देखें कि हर पेशी पे वो चलान का कहते रहे जजीज़, और कहते रहे इस अगली पेशी पे तो ज़रूर आपने इंक्वायरी मुकम्मल करनी है, वो भी नहीं हुई। तो वो सारा मलबा जो है वो वाजिद ज़िया साहब पर डाला गया। गर्चे लाहौर से ये हो रहा, तब आगे जाने से पहले से ये मुझे पहले बता दें कि ये जो सारी चीजें इस तरह होती हैं और कौम के सामने होती हैं कि एहतसाब का जो अमल है वो किस तरह से मैनेज होता है, और इतना बिल्कुल बेनकाब है ये बात, तो किस तरह मैनेज हो रहा है। जहांगीर खान तरीन की आप बात ले लें, मिसाल ले लें कि आप FIA का मामला है, स्टेट का मामला है, यहाँ पे PTI की अंदरूनी नेगोशिएशंस चल रही हैं कि प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी चाहिए, FIA का हेड किसको होना चाहिए, किसने तफ्तीश करनी है, किसने नहीं करनी। तो ये एहतसाब के अमल में जो एतमाद है उसको किस हद तक ठेस पहुंचाता है, क्योंकि खान साहब का जो है वो एहतसाब और तब्दीली 2 बड़े नारे थे, तो एहतसाब के अमल को क्या इससे ठेस पहुंचती है, लोगों को फर्क पड़ता है इससे? तरीन साहब का मैं बता रहा था केस का कि वाजिद ज़िया जो है उन्हें इस वजह से हटाया। वो अब जो लोग अभी तक ठीक है, कुछ किसी हद तक उन्हें नरमी मिली है, रिलीफ मिला है जहांगीर तरीन को, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है वो समझते हैं कि उनके साथ सख्ती होनी चाहिए, और इम्कान ये है कि उतनी देर तक बजट हो जाएगा और शायद उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें वो सामने आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई राज़ी नहीं हुए, वो इतने खुश अभी भी नहीं हैं। ये कह लें कि मतलब का रिश्ता कह लें कि मुफाद परस्ती है, मुफाद के लिए दोनों जो हैं वो एक दूसरे से इस वक्त लगे हुए हैं। लेकिन अगर मुफाद परस्ती है, सिर्फ वक्ती है, तो फिर वाजिद ज़िया साहब को क्यों हटा दिया? इसीलिए उन्हें हटाया गया कि वो एक, बल्कि आला सोर्स का ये उनके अल्फाज थे कि उन्होंने यू टर्न ले लिया था। यू टर्न से मुराद उनकी ये है कि बेसिकली शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू ही उन्होंने की, पहली इंक्वायरी कमीशन सब कुछ रिपोर्ट बेसिकली बनाई ही वाजिद ज़िया साहब ने थी, और वो आपको पता है सट्टेबाज सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन अब वो कह रहे थे कि जिस हद तक जाया जा रहा है इतना नहीं है, वो उस तरह उसमें इंटरेस्टेड अब नहीं रहे थे, थोड़ा सा नरमी में आ गए थे। तो इस तरह की चीज़ें वो 3 लोग जो हैं जो ताकतवर हैं उन्हें कोई इतनी पसंद नहीं आ रही थी। फिर जिनसे जहांगीर तरीन मिल रहे थे उनसे भी कोई ये भी शक किया जा रहा था कि कोई वाजिद ज़िया साहब का कोई राब्ता है और वो इस वजह से कुछ कर रहे हैं। तो खिचड़ी इतनी पक गई थी, वो इतनी खिचड़ी पक गई थी कि वो अब उनका जाना बन गया था। वज़ीर आज़म ज़ाहिर है शक में जब पड़ गए तो शक के बाद उन्होंने अब अपना इत्माद वाला, और वो बड़े सख्त हैं जो IG KP थे, अब इधर आए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं, आप देखिएगा कि हो सकता है कि जून के बाद यानी बजट के बाद
اس میں نئے رنگ آئیں اس کیس میں. دوسری آپ کی بات جو حیدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, مینج ہوتی ہیں چیزیں. اب تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کیسے کیسز کیا کیا ہوتا ہے, مختلف چیزیں مختلف اوقات میں سامنے آتی رہی ہیں, تو اس لیے وہ بات آپ کی اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن جو بجٹ ہے وہ بڑے آرام سے اور یہ وہ سارے پاس کروانے کے لیے تیار ہیں, اور کانفیڈنس چیک کریں کہ اہم موقع پہ آپ مسلم لیگ کاف کو کھری کیبنٹ میں سنا رہے ہیں اور وہ بعد میں 2 دن بعد راضی بھی ہو رہے ہیں. اتنی سخت باتیں تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ اور اہم موقع پہ, لیکن وہ پھر راضی ہو گئے. اور دیکھیں پھر جو ہے اپوزیشن سن لیں. نہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, تحریک عدم اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں, تحریک شہباز شریف صاحب جو ہیں سر, یہ ان کی مفاہمت کی ایک کنڈیشن بجٹ بھی ہے. جی بجٹ سب کچھ ہے. بجٹ تو بلکہ جو مجھے ایک میٹنگ یاد آ رہی ہے جب بڑی صلح تھی, بڑا پیار تھا بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی میں, تو ایک میٹنگ تھی ادھر رائیونڈ میں ہوئی تھی. اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا, جس میں آپ کو یاد ہے کہ گیلانی صاحب نے آ کے مسلم لیگ نون کو کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی ٹکٹ کے وعدہ چاہتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے سینٹرز ہیں ایم این ایز ہیں وہ مجھے ووٹ کریں گے سینٹ الیکشن میں. اسی میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو فون آتے ہیں ہمارے ایم این ایز کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے, غیر حاضر رہنا ہے, زیادہ ایسے نہیں کرنا, بجٹ پاس بس کروانا ہے. تو اس دفعہ یہ جو سینٹ الیکشن ہے, ابھی تک میرے جو ایم این ایز ہیں ان میں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملی, کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں کوئی فون آئے. اب آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ بجٹ پاس تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور اس سے پہلے سب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں اور ہو گئی ہیں. ایون شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ نہ بھی کہتے, یہ سب کو پتہ ہے, اور اپوزیشن سے جب بھی آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بجٹ ایشو ہی نہیں ہے, بجٹ پاس کروانا ہے. اس لیے یہ تو مسئلہ خان صاحب کا ہے ہی نہیں, پھر بجٹ جو مفاہمت ہے بہتر پیش ہو گیا. یہ شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمت ہے اس کے دوسرے اینڈ پہ پھر کیا ہے ان کے لیے, کیا وہ کہتے یہ مفاہمت جو ہے اس کی عوض اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی چاہ رہے ہیں الیکشنز کے لیے, کیا چاہ رہے ہیں وہ, کہ ان کو جو ہے اس کے ریٹرن میں کیا وہ لے کے جا سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پاس کہ یہ دیکھو یہ میں لے آیا اپنی مفاہمت سے, میں نے پریشر ریلیز کر دیا, آپ کی ووٹ کو عزت جو ہے نہیں دلائی, لیکن یہ تو میں کم سے کم لے آیا, تو وہ یہ کیا ہوگا؟ دیکھو میں آ گیا تو میں یہ دکھانے لگا جو الیکشن کے لیے ہے نا ریلیف, یہ جو نیوٹرلٹی, بجٹ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بجٹ تو یہ پیچھے بھی 2-3 سال پاس کرواتے رہے ہیں, اب بھی کروانا ہے, اس کے لیے تو یہ ہمیشہ سے اچھے بچے ہیں, وہ ایشو نہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ٹارگٹ ان کا پوری مسلم لیگ نون کا یہی ہے, اور اکثریت بھی ایسے 90% اکیلے سے جو ان کے بڑے ہیں 10-12 جو فیصلے کرتے ہیں, اکیلے سے بھی بات کی ہے, ان میں 90% یہ اس وقت نیوٹرلٹی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. ایون میاں صاحب بھی جن کی مرضی سے یہ میٹنگ ہوئی بیانیہ اور کیا ہوگا, اور نیوٹرلٹی پہ ہی بات ختم ہوئی کہ اگر الیکشن فیئر پلے ہو تو انہیں کوئی لڑنے یا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے شہباز شریف جو ہیں وہ جو ان کا بات تھی اس میں ان کی اکثریت وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کی اکثریت ہے. جائے گی اب معذرت دیکھیں, ٹھیک ہے کہ نیوٹرلٹی انہیں فری فیئر الیکشن چاہیے, یہ تو واضح ہے, لیکن فری فیئر الیکشن حاصل کرنے کے لیے شہباز شریف کی مفاہمت کیا کافی ہوگی؟ کیا جو لوگ سپورٹ خان صاحب کو کرتے ہیں وہ واقعی نیوٹرل ہو جائیں گے؟ سوال میرا یہ کہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں, آپ کے خیال سے کر سکتے ہیں نیوٹرلٹی وہ ڈیلیور مفاہمت سے؟ یہی ہے ڈیل, یہ ہے پھر کہ میں مفاہمت سے چلوں گا, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن دو. دیکھیں اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو شہباز شریف نے کر کے دکھایا تھا, میاں صاحب باہر چلے گئے اور وہ ایون جیل میں سزا یافتہ تھے وہ, اور آپ کو یاد ہے کہ سلیمان شہباز اور غالباً ان کی میسیز انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جس سے بڑا شور مچا, اور اس میں شہباز شریف ایسے ہنس رہے ہیں, کیا کہ لگا رہے ہیں اس تصویر میں, اور اوپر لکھا ہے کہ وہ لے گئے میاں صاحب کو باہر. تو شہباز شریف کر لیتے ہیں, اور میاں صاحب سب سے بڑی بات ہے, میاں صاحب مان بھی لیتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے. مفاہمت کر کے خود بھی جیل گئے,
حمزہ کو بھی جیل بھیجا، تو آپ کے خیال سے یہ بڑی اچیومنٹ تھی مفاہمت کی؟ یار وہ مفاہمت عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کر رہے تھے نا، عمران خان صاحب انہیں جیل بھیج رہے تھے. نہیں تو میں یہ تو نہیں تھا مفاہمت میں. حیدر صاحب اس کا جواب بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ شہباز شریف آپ آ کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، جو کہ وہ بننے آئے تھے، جو کہ جس کا انہوں نے اظہار بھی کر لیا تھا ایک دو لوگوں سے جب وہ واپس آئے تھے. وہ طے نہیں تھا. ایون مریم نواز کا جانا بھی طے نہیں تھا اور نہیں جانے دیا گیا. خان صاحب نے انہیں نہیں جانے دیا، اور ابھی بھی شہباز شریف کو خان صاحب نے روک لیا ہے. وہ جیسے بھی راتوں رات جانا چاہ رہے تھے. تو اصل میں الیکشن تو پھر خان صاحب نے نہیں کروانے، ٹھیک ہے. تو انہیں نیوٹریلٹی خان صاحب کی نہیں چاہیے، انہیں نیوٹریلٹی چاہیے جن کے بارے میں وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن مینج ہو جاتا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، وہ ایک دو لوگ جن کے نام بھی میاں صاحب نے لیے، کیا آپ کے خیال سے وہ مفاہمت اگر شہباز شریف دکھائیں تو نیوٹرل ہو جائیں گے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ سر دیکھیں وہ تو اب ان کا فیصلہ ہے، ابھی تو تھوڑا وقت بھی دور ہے. ابھی تو ان کی بات کریں کہ یہ تیار ہیں، جو کہ پہلے کہتے تھے کہ بات ہی نہیں اب کرنی، بہت ہو گیا، ہمیں نسلیں معاف نہیں کریں گی، ہم نے یہ اب پہلے سسٹم صحیح کرنا ہے، حالی الیکشن کرا لیں، حالی یہ اپنا حکومت بدل دیں، یہ تو ہمیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو ووٹ کو عزت دلانے نکلے ہیں. ان کی ہماری اگر کرسی کوئی اگر کرسی ہمارا ٹارگٹ ہوتا تو ہم تو بہت پہلے لے چکے ہوتے. بلا بلا بلا. جی نہیں، بٹ ٹارگٹ وہ فری الیکشنز بھی اگر مفاہمت دلا دیتی ہے تو بڑی بات ہے. میں تو اتنا شور نہیں ہوں. سر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہوتی کہ چلو چھوڑا اس دفعہ. فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ تو پکڑ ہی نہیں سکتے. کم از کم نواز شریف صاحب تو یہی کہہ رہے تھے. وہی صاحب اصل میں ایک جو اہم پوائنٹ ہے نا، جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے، اس میں یہ بہت زیادہ چیزیں، ایک جو جس کا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، پیپلز پارٹی سندھ میں اٹھاتی، کہ ووٹر کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جیت کون رہا ہے، کس نے جیتنا ہے، میرا ووٹ ضائع نہ ہو. ان کو اس وقت یہ فکر ہے، جو اکثریت کیوں شہباز شریف کے ساتھ اکثریت کیوں لگی پارٹی کی، جن میں بڑے نام ہیں جو پہلے مزاحمت کی بات کرتے تھے، وہ کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں ان کا سب کا یہ خیال ہے، اور سب نے میاں صاحب کو یہ کہا ہے کہ اگر ہم اگلے الیکشن میں کے بعد بھی اپوزیشن میں بیٹھے تو پھر ہماری پارٹی ہاتھ سے ہمارے نکلتی جائے گی، پھر شاید جماعت کو بھی نقصان ہو. پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کو پھر دوبارہ اگر موقع مل گیا تو وہ ڈیلیور کر جیسے کہ انہوں نے کیا ہے کہ مسلسل. نہیں دیکھیں، یہ تو دیکھیں نا، میاں صاحب نے یعنی خوشی سے تو ان کی بات نہیں مانی نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے ہاتھ اٹھا لیا کہ دیکھیں ہم نہیں مزاحمت کر سکتے، ہماری پارٹی ٹوٹ جائے گی ہم اگر اگلا الیکشن ہار گئے. تو میاں صاحب جو ہیں، یہ ان کا آئیڈیا تو نہیں تھا نا پھر. تو یعنی کہ میاں صاحب از لیٹنگ اٹ بی، یعنی کہ وہ پھر بھی مزاحمت کے موڈ میں ہیں. پارٹی کی وجہ سے اس وقت انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ موقع دے دیا اس طرح سے پھر، یا یہ میاں صاحب کا خود کا فیصلہ ہے؟ سوال یہ جو بھی ہے کر تو رہے ہیں. دیکھیں اس میں خود کا ہی ہو گیا. اس میں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے لیں. ادروائز جو خبر ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے اس میں کبھی میٹنگ نہیں ہوئی. میاں صاحب نے کبھی کسی سے میٹنگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ طے تھی، ایجنڈا تھا، جس کی ایجنڈے کی منظوری میاں صاحب نے خود دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے لیں کہ وہ شاید بڑی مجبوری میں انہوں نے یہ اس پہ بات کرنے پہ راضی ہوئے، لیکن بعد میں پھر بات تو ہوئی، اور اکثریت نے جب کہہ دیا کہ، اور بلکہ اقلیت بھی، میں نام کیا لوں، وہ اقلیت کے بھی اس وقت ویلیو اتنی نہیں ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس میٹنگ میں مریم نواز نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ کچھ نہیں بولی. کیونکہ شہباز شریف جب بولتے ہیں اکثر میٹنگ میں، ان کا ایک ہے رسپیکٹ ان کو دیتی ہیں، وہ چچا بھی ہیں پارٹی کے صدر، وہ کبھی سامنے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، نہیں بولی. میاں صاحب بھی ظاہر ہے ان کو یہ پتا تھا کہ میاں صاحب کی مرضی سے میٹنگ ہو رہی ہے. تو مریم نواز نے دوسری طرف یہ سمجھا جاتا ہے نا، وہ انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا. صرف پرویز رشید تھوڑا سا انہوں نے مخالفت کی ہے، وہی 10% ہیں، کچھ حد تک شاید حقان عباسی، باقی احسن اقبال سیکرٹری جنرل، رانا ثناء اللہ PMLN پنجاب کے صدر، خواجہ سعد رفیق،
خواجہ آصف جیل میں اس کے حق میں، ایاز صادق، رانا تنویر، مریم اورنگزیب، یہ سب مفاہمت اس وقت چاہ رہے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کا پھر ابھی کیا جو ہے وہ پوزیشن ہے؟ وہ پارٹی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ کچھ نہیں بولی میٹنگ میں، مطلب وہ ابھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پارٹی کو یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ہاں تو یہ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اسی طرح چپ ہے جب جیسے موئی صاحب وہ اسی طرح چپ ہیں جیسے 2 دفعہ وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، جی وہ غائب ہو گئی تھی، لیکن مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، چپ بیٹھی سواری کر رہی ہیں، جبکہ ایک پارٹی جو ہے وہ کشتی اگر اسے سمجھے تو وہ اپنے سمت کو 180 ڈگریز گھما کے یو ٹرن لے رہی ہے، اور چاہے وہ چپ بیٹھی رہے مطلب ملوث تو اس میں ہیں، اس کے اندر بیٹھی ہوئی تو ہیں۔ بہرحال وی آر آؤٹ آف ٹائم، بٹ صاحب بہت شکریہ، اور عید صاحب اور ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ حیدر عید صاحب کا ٹویٹر ہینڈل @حیدر10، نعیم اشرف بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل @نعیم اشرف بٹ 3 ایٹ دی اینڈ اسکرین پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل @agenda360 سما ہمارے شو کا ٹویٹر ہینڈل ہے، جس کے اوپر ہم شو کی ہائی لائٹس بھی شیئر کریں گے، آپ کے تجزیے کا، آپ کی رائے کا بھی منتظر رہیں گے۔ we'd like to interact with people who want to interact with us as well۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ ایک اور شو کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔